میں جو سر بسجدہ ہوا کروں تو زمین سے آنے لگی سجدہ۔ تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مسجد کا ادب رہا نہ مسجد کے امام کا ادب رہا، نہ نمازیوں کا ادب رہا نہ بزرگوں کا ادب رہا نہ بڑوں کا ادب رہا، سب کا ادب بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا۔ دل میں خدا کا خوف بھی ضروری ہے، دل میں خدا کا ہونا بھی ضروری ہے، دل میں خدا کا ڈر بھی ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال۔ کیوں لازم ہے، کیوں ضروری ہے؟ پھر کہتے ہیں سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ لازم ہے دل میں خدا کا ہونا، لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ہم کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر اور مغرب اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح اٹھ کر کے فجر سے پہلے تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ضروری تو یہ ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے، ہمارے دل میں خدا کا ڈر کتنا ہے، ہمارے دل میں خدا کی خشیت کتنی ہے۔ کیا ہم صرف نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں یا خدا سے بھی ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم تہجد میں ہی اٹھ رہے ہیں یا ہم خدا سے بھی ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم ظہر عصر مغرب و عشاء ہی پڑھ رہے ہیں یا خدا سے بھی ڈر رہے ہیں؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن تو کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج کے لیے بھی گئے، عمرے پر بھی گئے، حضور کے روضے کی زیارت بھی کی، کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی، وہاں پہ جا کر کے اچھے کام کیے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری نگاہیں کیسی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری سوچ کیسی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد بدلے کہ نہیں بدلے؟ ہم قرآن پڑھنے کے بعد بدلے کہ نہیں بدلے؟ ہم حج کرنے کے بعد بدلے کہ نہیں بدلے؟ حضور کے در پر زیارت کری، حضور کے در پہ حاضری دے کر کے ہم بدلے کہ نہیں بدلے؟ کعبہ شریف کو دیکھ کر کے ہماری سوچ بدلی کہ نہیں بدلی؟ وہاں پہ ارکان ادا کر کے ہماری سوچ میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی تو کہا تھا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ خدا کا خوف ضروری ہے، ہر اچھے کام کر رہے ہیں، خوب نیکی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن دل میں خدا نہیں ہے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال۔ لیکن آج کل تو حال یہ ہے کہ میری قوم کا جوان جب جمعہ پڑھ کے آتا ہے، جمعے کی نماز ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی کہ سر سے ٹوپی اتاری مسجد سے باہر، اور مسجد سے باہر ہوا، نماز پڑھنے کے بعد سوچ نہیں بدلی، نماز پڑھنے کے بعد بھی فکر نہیں بدلی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں وہی خطور چلتے رہے، نماز پڑھنے کے بعد میں بھی سوچ وہی رہی کہ ٹوپی اتاری جیب میں رکھی، اور ٹوپی جیب میں رکھنے کے بعد میں پھر وہی نگاہیں، پھر وہی ہاتھوں کا ادھر ادھر چلنا، پھر وہی قدم کا غلط کاموں کی طرف اٹھ جانا، پھر وہی نگاہوں کا کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی دل کو کبھی ادھر کبھی اس کے حوالے کر دیا، کبھی اس کے حوالے کر دیا، کبھی نگاہیں ادھر اٹھتی ہیں کبھی نگاہیں ادھر اٹھتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی دل قابو میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں بھی جو ہے دماغ قابو میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں بھی نگاہیں نہیں جھکتی۔ یاد رکھنا، جس کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نگاہیں نہیں جھکتی، جس کی نماز پڑھنے کے بعد میں بھی دل نہیں رکتا، یاد رکھنا اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری نمازیں کہیں ہمیں جہنم کی طرف نہ لے جائیں، کہیں یہ راستہ ہماری جہنم کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ہم بربادیوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم تباہیوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی سجدہ،
تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہی آبادگی، وہی عیاشی، وہی گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنا، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنا، وہی کبھی کسی کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جانا، وہاں پر اور بھی لڑکوں کو جمع کر دینا، کبھی کسی کی ماں کا ذکر کرنا، کبھی کسی کی بہن بیٹی کا ذکر کرنا، کبھی کسی کو برا کہنا، کبھی کسی کی برائی کرنا، بس یہی ہے، بس یہی ہے۔ 2 رکعت نماز جمعے کے دن پڑھ کے آتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہیں۔ جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اس دن بھی جس طریقے سے ظہر پڑھنی تھی اس کو بھی بھول گئی۔ ظہر فرض نہیں ہے جمعے کے دن، جمعہ فرض ہے، لیکن پڑھنی تو تھی، معاف تو نہیں تھی نا، پڑھنی تو تھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل کر کے ایسے بھاگتے ہو جیسے کسی قید خانے سے رہا ہو۔ قید خانے سے نکل کر کے بھی لوگ اس طریقے سے نہیں بھاگتے، وہاں سے بھی سلیقے کے ساتھ آتے ہیں۔ نہ مسجد کا ادب رہا، نہ مسجد کے امام کا ادب رہا، نہ نمازیوں کا ادب رہا، نہ بزرگوں کا ادب رہا، نہ بڑوں کا ادب رہا، سب کا ادب بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا۔ کیا دین پہ چلنے والے لوگ تھے، کیا نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، کیا تلاوت قرآن کرنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کی تو جب ہاتھ اٹھا کرتے تھے، جب یہ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو رد کرتے ہوئے بھی اس کو حیا آتی تھی۔ جیسے ان کے ہاتھ یہ تو رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ اللہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے۔